وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما۔ حالت احرام سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ تو حالت احرام میں شکار سے متعلق بھی کچھ پابندیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، تم شکار کو مت قتل کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام والے ہو۔ اور آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا کہ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے، وطعامہ متاعا لکم، اور اس کا کھانا بھی اس حال میں کہ تمہارے لیے متاع ہے، یعنی سامان زندگی ہے، وللسیارہ، اور قافلے کے لیے بھی، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام والے ہو۔ ان آیات سے جو مسئلہ سب سے پہلے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ جو بندہ حالت احرام میں ہو اس کے لیے شکار کرنا یہ جائز نہیں۔ اور کون سا شکار؟ جو بری شکار ہے، خشک یعنی زمین کا شکار ہے۔ اور شکار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے، چونکہ اس کا استعمال کرنا کھانے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ اس سے مراد حلال جانور ہے، حرام جانور اس کے اندر داخل نہیں۔ اور حرام جانوروں میں کن جانوروں کو حالت احرام میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے اس کی آگے تفصیل آئے گی، اس کو انشاءاللہ جو روایت آئے گی، حدیث آئے گی، اس میں جانیں گے۔ تو اس لیے جو بری جانور ہیں ان میں سے جو حلال جانور ہیں جن کو انسان کھانے پینے کے لیے شکار کرتا ہے، وہ جانور شکار نہیں کیے جا سکتے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ وہ جانور جو شکار نہیں کیے، بلکہ یعنی وہ جنگلی نہیں ہیں کہ ان کو شکار کیا جائے، بلکہ پالتو ہیں۔ جیسے پالتو کسی کے پاس گائے ہے، بھینس ہے، یا اونٹ ہے، یا مرغی ہے، یا بھیڑ بکری ہے، جو اس نے اپنے کھانے کے لیے سفر میں ساتھ رکھی ہے، تو اس کو ذبح کرنا شکار نہیں ہو، بلکہ اس کو ذبح کر کے کھانا یہ جائز ہے۔ حالت احرام میں بھی محرم بھی اس کو ذبح کر سکتا ہے، یہ شکار میں داخل نہیں ہے۔ شکار باضابطہ طور پہ جس طرح کیا جاتا ہے، جو اس کے معروف طریقے ہیں، اور وہ جو جنگلی جانور ہے جو ادھر جنگل میں یا صحرا میں یا کھلے میں آزاد ہے، اس کا شکار کرنا یہ حرام ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار کرنا جائز، اور یہ دین اسلام کی آسانیوں میں سے، کہ ظاہر بات ہے کہ سمندر میں انسان محدود وسائل کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ زمین پر وسائل زیادہ ہے۔ سمندر میں اگر کسی کشتی میں ہے یا بحری جہاز میں ہے تو اس میں سامان سٹور کرنے کی جگہ بھی تھوڑی ہے۔ اب تو بحری جہاز بھی بہت جدید آ گئے، وگرنہ پرانے زمانے میں بادبانی کشتیاں یا چپو والی کشتیاں، اس میں ظاہر بات ہے ایک حد سے زیادہ سامان نہیں رکھا جا سکتا، تو اس میں سمندری جو قافلے ہوتے تھے وہ اسی طرح گزارا کرتے تھے کہ سمندر میں جال پھینک کر مچھلیاں شکار کر کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت کی کہ اگر کوئی ایسا قافلہ ہے جو حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے اور میقات انہوں نے کراس کر لیا ہے اور وہ حالت احرام میں ہیں، تو اب ایسے میں ان کو اپنی کھانے پینے کا انتظام تو کرنا ہے، تو سمندر کا جو شکار ہے یعنی مچھلی وغیرہ کا، وہ ان کے لیے جائز ہے۔ اور فرمایا تمہارے لیے بری شکار جو ہے وہ حرام ہے، کب تک؟ ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں۔ جب احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں اس کے بعد پھر شکار کیا جا سکتا ہے، اور بری شکار سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔
اس سے متعلقہ مزید احادیث انشاءاللہ آگے آئیں گی جن کو مزید تفصیل سے جانیں گے. اللہ سے اس دعا کے ساتھ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. آج قرآن کلاس ہوگی انشاءاللہ.